ہمارے چاچو ہمارے ساتھ ہی رہا کرتے تھے کیونکہ میرے چاچو پڑھے لکھے تھے اور ان کو ابھی تک کوئی بھی نوکری نہیں ملی تھی۔ اس لیے میرے ابا جان کو کہنے لگے کہ جب تک ان کو کوئی نوکری نہیں ملتی تو وہ ہمارے گھر ہی رہا کریں۔ ایک روز بھائی اپنے کام پہ گئے تھے، ابا بھی کام پہ تھے۔ چچا نوکری تلاش کرنے کے لیے چلا گیا۔ جب نوکری نہ ملی تو وہ گھر واپس آ گئے تو اماں سوئی ہوئی تھیں تو سیدھا وہ میرے کمرے میں آ گئیں تو مجھ سے کہنے لگے کہ میرا ایک کام کرو تو میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ میں نے چچا کا کام کیا تو چچا نے مجھے خوش کرنے کے لیے مجھے پلنگ پر لٹا لیا اور لوشن لگا کر میری ایک ٹانگ اپنے کندھے پر رکھ کر دوسری کو ویسے ہی رہنے دیا اور زوردار جھٹکا لگایا تو چاچو کا آر پار ہو گیا۔ کیونکہ دوستو، اس کہانی کا فل مزہ لینے کے لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر تو آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو چلے وقت ضائع کیے بغیر اب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام ثانیہ ہے۔ میری عمر اس وقت 21 سال کے لگ بھگ ہے، جب میرے چاچو کی عمر اس وقت 23 سے 24 سال کے درمیان ہے۔ مجھ سے میرا ایک بھائی بڑا ہے جو ایک کمپنی میں کام کرتا ہے۔ میرا بھائی پڑھا لکھا اور خوبصورت، حسین و جمیل ہے۔ میرے ابا بھی اسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ میرے ابا نے اپنی سفارشی سے بھائی کو بھی اس فیکٹری میں کام پر لگوا دیا، لیکن چچا ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، لیکن گھر کے حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ ابا کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ بھائی کی اور ابا کی پڑھائی پر زیادہ توجہ دے پاتے، کیونکہ مہنگائی اس دور میں ابا کے لیے یہ بہت مشکل ہو چکا تھا کہ وہ ان دونوں کی فیس ادا کر پاتے۔ اس لیے ایک روز میرے ابا چچا جان کو اور بھائی جان کو نوکری پر لگوانے کے لیے چلا گیا، لیکن چچا کی بدقسمتی تو دیکھیے گا، چچا کو نوکری وہاں پر نہیں ملی جبکہ میرے بھائی کو وہاں پر نوکری مل گئی۔ بھائی نوکری کے لیے جانے لگا، عباس کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرتا تھا، لیکن چچا ابھی بے روزگار تھے، روزانہ ہی نوکری تلاش کرنے کے لیے جاتے۔ میری دادی لوگ گاؤں میں رہا کرتے تھے جبکہ ہم سب ہی شہر میں رہا کرتے تھے، تو میرے سے اچھے بھی ہمارے ساتھ ہمارے پاس رہا کرتے تھے اور یہیں پڑھائی کرتے تھے۔ میرے چچا دیکھنے میں بالکل ہماری طرح ہی جوان اور خوش مزاج تھے۔ اگر تو وہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تو کوئی یہ پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ ہمارے چاچا ہیں، یا پھر ہمارے بھائی دیکھنے میں وہ بالکل ہمارے بھائی کی طرح تھے، خوبصورت، جوان اور خوبرو تھے۔ جبکہ میری ماں کبھی کبھار میرے ابا جان سے جھگڑا کیا کرتی تھی کہ وہ میرے چچا جان کو اپنے گھر سے باہر نکال دیں، کیونکہ میری اماں کو ہر وقت میرا ڈر رہتا تھا کہ میں جوان ہو چکی ہوں، اور تو اور میرا چاچا کبھی کبھی رات کو گھر لیٹ آیا کرتا تھا کیونکہ وہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ بھی گھوما پھرا کرتا تھا۔ اس لیے میری اماں کا یہ سب کچھ پسند نہیں تھا۔ اس لیے اماں میرے ابا کو ہر حال کی طرح غصہ کرتی تھی کہ ایسا نہ کرو، گھر میں جوان بیٹی ہے، اس کو سمجھاؤ۔ لیکن میرے ابا جان تو اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، وہ سب کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ابھی بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ میں کالج میں پڑھائی کرنے کے لیے جایا کرتی تھی، میں بہت ہی زیادہ ذہین تھی، جبکہ میرے ابا جان میرے ساتھ بہت ہی زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ میں وہ میرا بھائی، ہمارے ابا جان کی صرف 2 ہی اولاد تھی۔ میرا بھائی مجھ سے کچھ ہی دیر بڑا تھا جبکہ میں بھائی سے چھوٹی تھی۔ میرے ابا جان ہمیں بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے، لیکن سب سے بڑی بات، وہ ہم سب سے زیادہ اپنے بھائی لوگوں سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کے اندر اس کے جان بسی تھی۔ اگر تو کوئی گھر کا چھوٹا موٹا فیصلہ ہوتا تو وہ ہم سے پوچھنے کے بجائے اپنے بھائی سے پوچھ لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے بھائی پر بہت زیادہ یقین کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان کے اعتماد اور بھروسے کی ڈور ابھی تک قائم دائم تھی۔ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ ان کا آپس میں جو پیار، محبت اور اعتماد تھا وہ بہت زیادہ مضبوط تھا، جس کی مثالیں پورے گاؤں والے دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے جذباتی کیفیت بہت زیادہ تھی۔
ایک روز یوں ہوا کہ گھر میں چھوٹے سے مسئلے مسائل کی وجہ سے اماں نے یہ شور ڈالنا شروع کر دیا کہ چچا جان کو گھر سے باہر نکال دیں، لیکن میرے ابا جان نے ناراض ہو کر اماں کو گھر سے نکال دیا، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ میں اپنے بھائی جان کو کسی صورت میں بھی جانے کو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ابھی وہ بچہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کو بھی نوکری نہیں مل رہی، لیکن جب وہ نوکری پر لگ جائے گا تو میں اس کی جلد سے جلد شادی کر دوں گا، کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ وہ خود کچھ کرے اور کچھ کر کے دکھائے، لیکن وہ بہت کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی قسمت ہی ایسی تھی کہ وہ ہر بھر کی طرح مایوس ہو کر گھر آ جایا کرتا تھا۔ ایک روز یوں ہوا تھا، چچا جان کو ایک اچھے سے نوکری مل گئی تھی۔ میرے چچا کو ایک ایسی نوکری ملی جو بہت ہی اچھی تھی۔ وہ ایک فیکٹری میں ملازمت ہو گئے۔ ملازمت میں ایسی تھی کہ اس کا جو درجہ تھا سب سے بڑھ کر تھا، یعنی سب سے اوپر تھا۔ پھر اب کچھ ہی مہینوں کے اندر اندر چچا جان نے اپنا گھر لے لیا۔ سب بہت خوش تھے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے سے اچھا جان اپنی ساری کی ساری کمائی لا کر، اپنے پیسے لا کر میرے ابا جان کے ہتھیلی پر رکھ دیتے تھے، کیونکہ اور لحاظ میں یہ چاہتے تھے کہ ان کے پیسوں کے حقدار میرے والد صاحب ہیں، کیونکہ میرے والد صاحب نے اپنی کمائی میں سے خرچے وغیرہ کر کے چچا جان کو پڑھایا لکھوایا تھا، لیکن اب اس کا حق بنتا تھا کہ وہ پیسے لا کر ادھر دیا کرے۔ تب ایک روز گھر میں چھوٹا سا فنکشن تھا، تو میرے چچا جان نے میرے ابا جان کو شادی کر کے بول دیا، کیونکہ چچا جان کی عمر اب زیادہ ہو رہی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اس کی جلد سے جلد شادی ہو جائے۔ ابا جان کہنے لگے کہ چلے دیکھتے ہیں اس کے متعلق۔ تب ایک ہفتے کے اندر اندر ایک پڑھی لکھی جوان خوبصورت اچھے مزاج کی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ وہ لڑکی کوئی عام نہیں تھی، بلکہ پڑھی لکھی ایک اسکول ٹیچر تھی جو ہر لحاظ سے بہتر تھی۔ خیر اب چچا کے پاس بے تحاشا دولت ہو گئی تھی، لیکن سب لوگ بہت خوش تھے کہ اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنی محنت کا صلہ آخر پا لیا۔ وہ صبر کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے۔ ایک روز یوں ہوا کہ ابا جان اور بھائی جان کو کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑ گیا، کیونکہ فیکٹری میں کچھ سامان وغیرہ چاہیے تھا، تو وہ دونوں چلے گئے۔ ان کو وہاں پر 1-2 دن رکنا تھا، جبکہ میری چچی جان تھی وہ بھی اپنے میکے گئی ہوئی تھی، تو چچا جان نوکری سے سیدھا ہمارے گھر آ جایا کرتے تھے۔ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرا اس روز میں کالج کا امتحان تھا۔ جب میں پیپر دے کر سیدھا گھر واپس آئی تو گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں کافی دیر دروازے پر دستک دیتی رہی، کوئی دروازہ کھولنے کے لیے نہ آیا۔ پھر کچھ دیر بعد ہماری پڑوس والی ایک عورت نکلی۔ اس نے میرے گھر کی چابیاں میرے ہاتھ میں تھما دی اور مجھے کہنے لگی، تمہاری اماں کسی کام کے سلسلے میں باہر نکلی ہیں، جب وہ آ جائے گی تو اسے چابیاں دے دینا۔ یہ تو ہماری ماں بھول کر مجھے گئی تھی۔ خیر اس نے مجھے چابیاں ہاتھ میں تھما دی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی پلیز چینل کو